اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈی این اے ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ ایک وراثتی مادہ ہے۔ ایسا وراثتی مادہ جس سے جاندار کی ساخت اور اس کے افعال سے متعلق جینیٹک کوڈ پایا جاتا ہے۔ ہر انسان یا کوئی بھی جاندار جو ہے وہ سیل سے مل کے بنتا ہے، خلیوں سے بنتا ہے، اور خلیے کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے، اور نیوکلیس کے اندر رائبو نیوکلک ایسڈ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، اور اس طرح سے یہ جینیٹک کوڈ جو ہے ہر جاندار میں پایا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر ڈی این اے کی اگر ہم ساخت کو دیکھیں تو یہ ایک لمبا مالیکیول ہے جس کی ساخت ایک بلدار سیڑھیوں جیسی ہے، اور اس سیڑھی کے قدم 4 طرح کی بیس سے مل کر بنتے ہیں، جن کو موڈی کے اگر میڈیکل جورسپروڈنس کو دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ ڈی این اے کی جو سیڑھی ہے اس کے قدم 4 طرح کی بیس سے مل کے بنتے ہیں۔ وہ 4 طرح کی بیس کو ایڈینائن، تھائمین، سائٹوسن اور گوانین کہتے ہیں، اور ڈی این اے کی جو سیڑھی ہے اس کے کنارے شوگر اور فاسفیٹ مالیکیولوں سے مل کر بنے ہوتے ہیں، اور جینیٹک کوڈ ڈی این اے مالیکیول میں جو نیوکلیوٹائڈ بیس کی ترتیب جو ہے وہ باقاعدہ ہر انسان میں مختلف ہوتی ہے۔ ایک بالغ انسانی جسم آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 100 کھرب کے قریب سیلز کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، اور انسان کے جسم میں ماں سوائے سرخ خون کے خلیوں کے ہر خلیے کے اندر ڈی این اے پایا جاتا ہے۔ ریڈ سیلز کے اندر ڈی این اے نہیں پایا جاتا، اور کبھی بھی ریڈ سیلز کے ذریعے ڈی این اے کی شناخت نہیں ہوتی ہے۔ اب کسی بھی شخص کے سارے جسم کے خلیوں میں ایک جیسا ڈی این اے پایا جاتا ہے، اور ڈی این اے جس کو نیوکلیئر ڈی این اے بھی کہا جاتا ہے، یہ خلیے کے مرکز میں موجود ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان کے ایک سیل کے اندر جو نیوکلس موجود ہے، نیوکلس کے اندر کروموسومز ہوتے ہیں جن کے 23 جوڑے ہوتے ہیں۔ ڈی این اے سائنسی زبان میں بک آف انسٹرکشنز اس کو کہا جاتا ہے، اور انسانی جسم میں موجود ایسا جینیٹک کوڈ ہے جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے مختلف کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک وراثتی مادہ ہے جو کہ ان والدین کی خصوصیات اولاد کے اندر منتقل کرتا ہے، اور کسی بھی جسم میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ان تبدیلیوں کی بنا پر ان کی بناوٹ ڈی این اے میں کوڈ کی صورت میں موجود ہوتی ہے۔ مثلاً قد کا چھوٹا ہونا یا بڑا ہونا، یہ والدین کی طرف سے جو آ رہا ہے معاملہ، یہ سارا معاملہ کروموسومز کی ساخت کے اوپر ہے، کیونکہ ڈی این اے وراثتی مادہ ہے، اور والدین سے بچوں میں 23 جوڑے جو کروموسومز ہیں ان کی صورت میں یہ ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ مثلاً بالوں کا رنگ کس طرح کا ہوگا بچے کا، خون کا گروپ کون سا ہوگا، آنکھوں کا رنگ کس طرح کا ہوگا، قد چھوٹا ہوگا، بڑا ہوگا، کالا ہوگا یا گورا ہوگا۔ یاد رکھیے گا کہ ڈی این اے ایک ایسا جینیٹک کوڈ ہے
جس کی بدولت تقریباً 1,00,000 سے زائد خصوصیات والدین سے بچوں میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. اور یہ 2 کریکٹروں یعنی 2 جین سے مل کر بنتا ہے. یعنی ایک جین والد کی طرف سے اور ایک جین والدہ کی طرف سے. یعنی 23 ایک طرف سے 23 ایک طرف سے، اور انسان کے اندر 46 ٹوٹل کروموسومز ہوتے ہیں. ایک بچہ اپنی تحلیق کے وقت 23 کروموسوم اپنے والد سے اور 23 کروموسوم اپنی والدہ سے حاصل کرتا ہے. اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ کروموسوم کا وہ حصہ جو اس مخصوص امتیازی وصف کو لے کر آگے بڑھتا ہے وہ جینز کہلاتا ہے. ہمارے جسم کے اندر ایسے سیلز موجود ہیں جو کہ ہمیں دوسرے انسانوں سے مختلف بناتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں ایسے سیلز موجود ہیں، اور ان سیلز میں سے کچھ سیلز کی مدد سے ایک انسان کی شناخت جو ہے وہ 1,00,000 انسانوں سے بھی ممتاز ہو جاتی ہے. اب ایسے سیلز جو ہیں ان کو مارکر کا نام دیا جاتا ہے سائنٹیفک ٹرمینالوجی میں، کیونکہ اس کے اندر انسان کی مکمل معلومات جو ہیں وہ اس کے اللہ نے اس جینیٹک کوڈ کے اندر رکھ دی ہیں. یاد رکھیے گا کہ سائنس کہتی ہے کہ انسان کی جنیاتی طور پر 96% معلومات اس کے قریب ترین رشتوں سے ملتی جلتی ہوتی ہیں. مثلا 2 جڑواں بچے اگر ہیں تو ان کا ڈی این اے بھی اکثر ملتا جلتا ہوتا ہے. جسم کے کسی بھی حصے سے ٹشو لے کر ڈی این اے ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے. مثلا ہڈی ہے، گوشت ہے، دانت، خون، تھوک ہے، جلد ہے، بال ہے، انسانی بلغم ہے، انسانی پیشاب وغیرہ ہے. بال جو ہیں لیکن بالوں کے ساتھ جو جڑوں سمیت ہونے چاہیے، اور خون کا سفید ذرات پر مشتمل حصہ یعنی وائٹ بلڈ سیلز جو ہیں ان سے ڈی این اے ٹیسٹ ہو سکتا ہے. ریڈ بلڈ سیلز جو ہے وہاں سے ڈی این اے نہیں ہو سکتا ہے. منہ کے اندرونی حصے سے لیا گیا کوئی سویپ ہے، اندرونی بافتیں ہیں، دماغ اس میں شامل ہے، پٹھے ہیں، اندرونی حصوں سے لیا گیا اگر کوئی سویب ہے تو اس سے ڈی این اے ٹیسٹ ہو سکتا ہے. اور فرینزک کے جو ماہرین ہیں وہ ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے کسی بھی انسان کی شناخت کر سکتے ہیں. ڈی این اے ٹیسٹ جدید دور کی ایک ایسی دریافت ہے جس نے قانون کے اندر بڑی سی راہیں کھول دی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کے کوڈ کے اس جینیٹک جو خصوصیات ہیں، جو اس کے خلیہ ہے، اس کے اندر ایک نیوکلس ہے، اس نیوکلس کے اندر کروموسوم ہیں، ان کروموسومز کے اندر جینز ہیں. وہ ایسا وراثتی مادہ میرے رب نے رکھ دیا جس کے اندر اس انسان کی پوری بک آف انسٹرکشن موجود ہے، مکمل معلومات اس کے اندر قید کر دی گئی ہیں. اب جب موجودہ دور میں سائنس کے ذریعے وہ تمام خصوصیات نکل کے باہر آ جاتی ہیں تو دیوانی اور فوجداری دونوں مقدمات میں بہت حد تک سچائی کو بڑے مستند طریقے سے جانچا جا سکتا ہے.
اور جرائم کی تحقیقات کے اندر ڈی این اے آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے ہیلپ فٹ ہوتا ہے، کس طرح سے کوریبوریٹو پیس آف ایویڈنس کے طور پہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اب صحیح بات یہ ہے کہ تمام انسانوں کا ڈی این اے 99.7% یکساں ہے، جبکہ صرف اور صرف 0.3% ڈی این اے ہر انسان کا دوسرے انسان سے مختلف ہے۔ بڑی باریک بات ہے کہ 99.7% ہر انسان کا ڈی این اے برابر ہے، صرف 0.3% ڈی این اے ہر انسان کا دوسرے انسان سے مختلف ہے، کبھی بھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ اور فرینزک کے جو ماہرین ہیں وہ اسی 0.3% حصے کا ڈی این اے کا تجزیہ کرتے ہیں اور کسی بھی انسان کی شناخت کرتے ہیں۔ اور حیاتیاتی تفتیشی مواد جو ہم نے ابھی ڈسکس کیے ہیں، جن میں ڈی این اے پایا جاتا ہے، ایسی قسم ہے جو کہ کسی بھی کرمنل کیس میں کسی مجرم کا ناتا یا تعلق اس جائے وقوع سے جوڑتا ہے۔ ایسا صرف ایسی صورت میں ممکن ہے جب جائے وقوع سے ملنے والا ڈی این اے ملزم کے ڈی این اے سے مماثلت حاصل کر جائے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر کسی شخص کی کسی وقوع کے اوپر موجودگی کو آپ نے ثابت کرنا ہے اور وہاں پہ کوئی اس ملزم کا حیاتیاتی تفتیشی مواد ڈی این اے کی صورت میں مل جاتا ہے تو وہ پلی آف ایلیبائی جو ملزم بعض اوقات لیتا ہے کرمنل کیسز میں کہ وہ وہاں موجود نہیں تھا، اس کا بہترین توڑ ہے۔ اور حیاتیاتی مواد مثلا وائٹ بلڈ سیلز ہیں، مادہ منویہ ہے، ریپ کیسز میں سپرمز ہیں، اس کی جلد ہے، جلد کے اندر سے نکلنے والی مختلف رطوبتیں ہیں، بافتیں ہیں، خلیے ہیں جو جائے وقوع پر جمع ہو جانے سے حاصل کیے جاتے ہیں، یا ریپ کیسز میں فائل یا مفعول دونوں سے جو سویپس لیے جاتے ہیں وہاں سے ڈی این اے کروایا جا سکتا ہے۔ اور اس طرح سے تفتیشی مواد کا صاحب اگر درست تجزیہ کر لیا جائے اور اگر اس کو اچھی طرح سے خشک کر کے نمی، گرمی اور کیمیائی مادوں کے ساتھ محفوظ کر لیا جائے تو کئی سال بعد بھی اسی تفتیشی مواد کو ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے بعد میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فوری ادھر اس وقت ہی، لیکن طریقہ کار کو اڈاپٹ کرتے ہوئے محفوظ کر لو، بعد میں ڈی این اے ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح سے جائے وقوع سے جو ہم مال مقدمہ یا دیگر جو ایویڈنسز اکٹھے کرتے ہیں وہ سارے ایویڈنسز جو ہیں محفوظ کیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح یاد رکھیے گا کہ جائے وقوع پر خون جو ہے وہ موجود ہے، مائع حالت میں ہے یا خشک حالت میں ہے، وہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ ریپ کیسز میں جو آبجیکٹ ہے یا سبجیکٹ ہے، فاعل ہے یا مفعول ہے، اس کے جسم، اس کے کپڑے جو ہے وہاں سے سویپس لیے جا سکتے ہیں ڈی این اے کے لیے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ریپ کیسز میں جو مفعول ہے، جس کے ساتھ وکٹم ہے جو ریپ کا، اس کے جسم یا جائے واردات پر موجود اس کے خون سے تفتیش میں زیادہ مدد نہیں ملتی
جبکہ سبجیکٹ میٹر جو سبجیکٹ ہے یا جس کو ہم وکٹم کہتے ہیں، اس کا خون ملزم کے کپڑوں یا اس کی استعمال شدہ چیزوں سے کوریبوریٹ کر جاتا ہے، یا بعض اوقات وہاں پر موقع پر اگر کوئی ایسی رطوبت، کوئی ایسا معاملہ آ گیا ہے، تو یہ چیزیں جو کہ جہاں سے ڈی این اے ہو سکتا تھا اور حیاتیاتی تفتیشی مواد کے وہ زمرے میں آ جاتا ہے، تو وہ جرائم کی تفتیش کے لیے بہت حد تک جو ہے وہ ہیلپ فل ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم ڈی این اے ٹیسٹ کے حوالے سے دیکھنا چاہیں کہ ٹچ ڈی این اے کا ایک کانسیپٹ آ گیا ہے، اب یہ اس طرح سے ہے کہ انسان اپنے جسم سے لاتعداد سیلز چھوڑتا ہے۔ جب کسی چیز کو ہم ٹچ کرتے ہیں تو وہاں پر کچھ سیلز رہ جاتے ہیں، کچھ جو خلیے ہیں وہ وہاں پہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ اور جب کوئی انسان جرم کرنے کے بعد وہاں سے بھاگتا ہے تو وہ پیچھے اپنے ہاتھوں کے نشان، خون کے کوئی ذرے، پیروں کے جوتوں کے نشان یا بایولوجیکل کوئی بھی میٹیریل چھوڑ جاتا ہے۔ اور اب یہ بھی سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ ہر چیز ایک طرف، جب انسان کسی جگہ پر موجود ہوتا ہے اور کسی چیز کو وہ ٹچ کرتا ہے تو وہ ٹچ کرتے کرتے بھی بہت سے سیلز وہاں پہ چھوڑ جاتا ہے، اور یہ سارا نظام اتنا باریک اور چھوٹا ہوتا ہے کہ بظاہر اس کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس کے لیے جو فورینسک ماہرین ہیں وہ جدید طریقہ کار سے اس کو دیکھ لیتے ہیں اور محفوظ کر لیتے ہیں، اور پھر اس مواد کا یا ان سیلز کا وہ ڈی این اے کر کے معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ سیلز کس شخص کے ہیں، اس شخص تک بندہ پہنچ جاتا ہے۔ صاحب بات اس طرح سے ہے کہ رب کا نظام ہے کہ کوئی بھی شخص جب کسی چیز کو چھوتا ہے تو اس جگہ پر اس کے خلیات منتقل ہو جاتے ہیں، چھونے سے ہی، ہاتھ لگانے سے ہی کچھ خلیات چلے جاتے ہیں، اور ہیں وہ سیلز کے اندر نیوکلس ہے، اور نیوکلس کے اندر آپ کو پتہ ہے کروموسومز ہیں، کروموسومز کے اندر جینز ہیں جو کہ ڈی این اے کی خصوصیات رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اب ایک اہم بات آ جاتی ہے جو کہ ہمارے ہاں خاص طور پہ کرمنل پریکٹس میں سامنے آتی ہے کہ اگر تفتیشی مواد جو بایولوجیکل ہے محفوظ رہتا ہے کسی طریقے سے، تو کئی سال بعد بھی اس تفتیشی مواد کو ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے میں نے بچے مووی دیکھ رہے تھے جراسک پارک۔ اب وہ جراسک پارک مووی جو ہے اس میں ایک مچھر انہوں نے دکھایا ہے اس مووی کے اندر، جس نے کبھی قدیم زمانے کے اندر کئی ہزار قبل مسیح میں ایک ڈائنوسار کا خون چوسا ہوتا ہے، اور وہ مچھر کسی فوسل کی شکل میں محفوظ ہو گیا ہوتا ہے۔
تو پھر ماہرین کیا کرتے ہیں کہ اس مچھر کے خون سے ڈی این اے لے کے جراسک پارک میں موجود ڈائناسور کے انڈے جو ہیں وہ تیار کرتے ہیں۔ خیر یہ تو ایک فلمی کہانی تھی جی، ایڈونچر، بچوں کی ایڈونچر مووی تھی، لیکن اگر ہم حقیقی زندگی میں ڈی این اے کی ریسرچ کے حوالے سے دیکھنا چاہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ قدیم اہرام مصر کی جو ممیاں تھیں ان کے ٹیسٹ وہاں ان کے مختلف مادے لے کے ابھی ریسنٹلی بھی کیے گئے ہیں، 1000 سال وہ محفوظ رہے ہیں وہ بایولوجیکل تفتیشی مواد، اور پھر ان کو ڈی این اے کیا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح قبر کشائی کر کے بھی ڈی این اے کے لیے مواد حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح سے کاز آف ڈیتھ یا مقتول کا دوسرے رشتہ داروں سے جو تعلق ہے وہ ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ویسے تو پوسٹ مارٹم کے دوران ڈاکٹر جو ہیں مقتول کے دل سے خون نکال لیتے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے مقتول کا پوسٹ مارٹم نہ ہو تو پھر قبر کشائی کر کے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے تفتیشی بایولوجیکل تفتیشی مواد جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے۔ اور ڈی این اے ٹیسٹ کا طریقہ کار جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ آسان نہیں ہے بلکہ پیچیدہ ہے، اور اعلیٰ معیار کی لیبارٹریز اور ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کے لیے اگر ترتیب کو دیکھیں تو آر ایف ایل پی طریقہ کار ہے، پی سی آر، ایس ٹی آر اور ڈی این ایم ٹی طریقہ کار ہے۔ اب جتنے بھی طریقہ کار ماڈرن دنیا میں ڈی این اے کرنے کے لیے رکھے گئے ہیں ان میں غلطی کی گنجائش بہت کم ہے، اور خرابی صرف اس وقت ہوتی ہے جب ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے استعمال ہونے والا جو وائٹ بلڈ سیل ہے وہ خراب ہے، یا وہ ایسے شخص کا نہیں ہے جس مقصد کے لیے وہ کنٹامینیشن یعنی کوئی آلودگی وغیرہ اس کے اندر شامل ہو جائے۔ اب جہاں تک بات آ جاتی ہے ڈی این اے کے ریفرنس سیمپل کے حوالے سے، تو صاحب ریفرنس سیمپل وہ نمونہ ہوتا ہے جو موازنہ کرنے کے لیے استعمال کے لیے آتا ہے، اور ڈی این اے ٹیسٹ کا طریقہ کار جو ہے وہ یہی ہے کہ ایویڈنس کا ڈی این اے ٹیسٹ کر کے جو بھی تجزیہ یا نتیجہ حاصل ہوتا ہے اس کا وکٹم کے یا ملزم کے ڈی این اے کے ساتھ موازنہ کیا جاتا ہے۔ موازنے کے لیے جو نمونے وکٹم سے یا ملزم سے حاصل کیے گئے ہیں ان تمام نمونوں کو ریفرنس سیمپل کہا جاتا ہے، اور ان ریفرنس سیمپل کے بغیر موازنے کا عمل مکمل نہیں ہوتا اور ڈی این اے ٹیسٹ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیونکہ کسی ملزم سے حاصل کیا گیا کوئی بایولوجیکل تفتیشی مواد کا ڈی این اے کرنے کے بعد ہی یہ بات کا موازنہ ہوتا ہے کہ آیا ملزم کا اس جائے وقوع کے ساتھ یا اس جرم کے ساتھ کوئی تعلق بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے۔
اور خاص طور پہ کرمنل کیسز میں زنا کے مقدمات میں تفتیشی مواد کے ساتھ موازنہ کرنے کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کنڈکٹ کروانے کے لیے ملزم کا سیمن ٹیسٹ جو ہے، مادہ منویہ جس کو کہا جاتا ہے، سپرمز کے اندر سے لیا گیا سیمنز کا جو نمونہ ہے وہ ضروری نہیں، بلکہ منہ کے اندرونی حصے کا سویب یا کبھی کبھار خون کے جو وائٹ بلڈ سیلز ہیں ان کا نمونہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اگر زنا سے کچھ دن پہلے یا زنا کے بعد عورت نے اپنے خاوند کے ساتھ ازواجی تعلقات قائم کیے تھے تو پھر ایسی صورت میں اس خاوند کا جو ریفرنس سیمپل ہے نا سیمن کا، وہ بھی کمپیریزن کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اب ایک بڑی اہم بات آ جاتی ہے کہ جب بھی ڈی این اے ٹیسٹ کیا جاتا ہے جرائم کی تحقیقات میں، تو کس طرح سے یہ کمپیریزن ہوتا ہے اور جرائم کی تحقیقات میں ڈی این اے ٹیسٹ کس طرح سے کام آتا ہے۔ تو صاحب تمام انسانوں کا ڈی این اے، آپ سے پہلے بھی بات ہوئی کہ 99.7% تو یکساں ہے، صرف 0.3% جو ہے وہ ہر انسان کا دوسرے انسان سے مختلف ہے۔ اب ڈی این اے ٹیسٹ کا جو تجزیہ ہے وہ 0.3% کا جو مختلف ہے نا ڈی این اے، ان کے تجزیے سے ہی ہوتا ہے۔ لیکن بڑی افسوسناک بات ہے پاکستان کے اندر کہ قانون شہادت آرڈر 9 اور کرمنل پروسیجر کوڈ 1898 کے اندر ڈی این اے کے جدید طریقہ تفتیش سے متعلق کوئی مخصوص قانون سازی نہیں کی گئی ہے۔ اب ڈی این اے ٹیسٹ کرنا یا نہ کرنا اس کا فیصلہ عدالت حالات و واقعات کے مطابق کرتی ہیں، نوعیت کا ٹیسٹ تو ہے نہیں ہے۔ انڈیا کے اندر ہم نے دیکھا کہ انڈیا نے باقاعدہ طور پر انڈین کرمنل پروسیجرل کوڈ جو ہے اس کے اندر سیکشن 53 کے اندر ایڈیشن کی، واضح کر دیا گیا کہ جس پولیس افسر کی اپلیکیشن پر ملزم معائنہ ڈی این اے کے لیے کروا سکتا ہے، ایک پولیس افسر کے پاس یہ اتھارٹی ہے۔ اور سیکشن 53 میں جو مجموعہ ضابطہ فوجداری ہے اس کی سیکشن 53 کے اندر ہی ڈی این اے ٹیسٹ کا معائنہ اور جو وہاں پہ فرینزک کا طریقہ کار کی جو تعریفیں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ لیکن اب بات چل رہی تھی چین آف کسٹڈی آف ڈی این اے کی، تو جائے واردات جہاں پر کوئی بایولوجیکل تفتیشی مواد پایا جاتا ہے اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، اکٹھا کیا جاتا ہے، کھرچ کر اس کو اتارا جاتا ہے اگر کسی جگہ پہ وہ جم گیا ہے تو، کیونکہ ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے بایولوجیکل تفتیشی مواد زیادہ مقدار میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ خون کے چھوٹے چھوٹے دبے جو ہیں
یا چھوٹے چھوٹے نشانات کسی رطوبتوں کے رہ گئے، وہاں سے بھی ڈی این اے ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور ڈی این اے ٹیسٹ جب کسی پیکٹ میں یا لفافے میں محفوظ کیا جاتا ہے، وہ بایولوجیکل تفتیشی مواد، تو اس پیکنگ کے اوپر اس ایویڈنس کی تفصیل دی جاتی ہے، اس کیس یا ایف آئی آر کی تفصیلات دی جاتی ہیں، اس بایولوجیکل مواد کو اکٹھا کرنے کی تاریخ اور وقت جو ہے وہ لازمی مینشن کیا جاتا ہے۔ اس کرائم میں اگر کوئی وکٹم ہے تو اس کا نام لکھا جاتا ہے، اور انویسٹیگیشن کرنے والا جو بندہ ہے جو میٹیریل کولیکٹ کر رہا ہے ڈی این اے کے لیے، وہ اپنا نام لکھا جاتا ہے۔ اب اس سارے پروسیس کے بعد ایجنسی میں نمونے پہنچنا اور ٹیسٹ ہونے تک کے سلسلے کو آپ کو پتہ ہے چین آف کسٹڈی کہا جاتا ہے۔ اور جس طرح سے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا نارکوٹکس کیسز میں کہ چین آف کسٹڈی میں کہیں پہ بھی لکونہ آ جائے تو پورا کیس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اسی طرح ڈی این اے کی جو چین آف کسٹڈی ہے وہ بھی بڑی سینسٹیو ہوتی ہے، اور چین آف کسٹڈی میں اگر ذرا سی بھی غفلت یا کوتاہی ہو جائے تو ایویڈنس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ فورینزک سائنس ایجنسی جو ہے اس نے کسٹڈی چین آف کسٹڈی آف بایولوجیکل انویسٹیگیشن میٹیریل جو ہے وہ لیبارٹری تک پہنچانے کے حوالے سے جو ہدایات دیتی رہتی ہیں وہ تفتیشی آفیسروں کو، وہ یہی ہوتی ہے کہ جو بایولوجیکل تفتیشی مواد ہے اس کو کم سے کم چھونا ہے، اور اس کے بعد جائے واردات کے اوپر کھانا پینا، تھوکنا یا باتیں کرنا اس بایولوجیکل تفتیشی مواد کو کنٹامینیٹ کر سکتا ہے، آلودہ کر سکتا ہے۔ اس بایولوجیکل تفتیشی مواد جو ڈی این اے کے لیے اکٹھا کیا جا رہا ہے، کرتے وقت اور لفافے میں پیکنگ کرتے وقت دستانے کا استعمال جو ہے ضروری ہے، اور جب نیا کوئی مواد آپ نے پیک کرنا ہے تو دستانے چینج کر کے، تبدیل کر کے پھر اس کو کرنا ہے۔ اور ایک بڑی اہم بات ہے، ڈی این اے کے حوالے سے پولیس افسران کو ہدایت بھی کی گئی ہے کہ کبھی بھی مختلف بایولوجیکل تفتیشی مواد کو ایک پیکٹ میں اکٹھا نہیں کرنا۔ خواہ ایک ہی موقع واردات سے انہوں نے مختلف حصوں سے کوئی تفتیشی مواد لیا ہے تو اس کو علیحدہ علیحدہ پیک کرنا ہوگا اس کو۔ اب اگر تفتیشی مواد کنٹامینیٹ ہو جاتا ہے، آلودہ ہو جاتا ہے، تو صاحب پوری کی پوری جو کسٹڈی آف چین ہے اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں جینیٹک سائنس جو ہے ڈی این اے کے حوالے سے یہ ہمارے کرمنل، سیول، بلکہ ہر شعبہ جو قانون کا ہے اس کو متاثر کر گیا ہے۔
اور اب ڈی این اے جو ہے اس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ عدالت کے اندر ڈی این اے شہادت کو کامیابی سے چیلنج کرنا بہت مشکل نہیں ہے اگر چند باتوں کو سامنے رکھا جائے تو کسی بھی سائنٹیفک شہادت کی کمزوریوں کو سامنے لا کر شہادت کو کمزور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ڈی این اے ایک کوریبوریٹو پیس آف ایویڈنس ہے اور کوریبوریشن کرنی پڑنی ہے، عدالت اس کو ماننے کی پابند نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ کبھی بھی کسی بھی شخص کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ ڈی این اے ٹیسٹ کروائے۔ البتہ زنا کے مقدمات میں پچھلے دنوں ہم نے دیکھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح کیا تھا کہ بھئی زنا مقدمات میں ڈی این اے لازمی کروایا جائے، اور یہ ایک رپورٹڈ ججمنٹ تھی جو کہ 2013 سی ایم آر پیج 203 میں رپورٹ ہوئی تھی۔ چونکہ پاکستان میں ڈی این اے ٹیسٹ محفوظ ٹیسٹ نہیں ہے، حالات سازگار نہیں ہے، سہولیات کا فقدان ہے، اور ہے بھی یہ کوریبوریٹو پیس آف ایویڈنس، اور عدالت جب چاہے اس سائنٹیفک شہادت کو رد بھی کر سکتی ہے۔ اب یہ ڈی این اے کوریبوریٹو پیس آف ایویڈنس کس طرح سے کرمنل کیسز میں آڑے آتا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں، کیونکہ ٹاپک صاحب لمبا ہے اور یہ ختم اتنی جلدی تو نہیں ہوگا، انشاءاللہ کچھ سیگمنٹس میں، کچھ ایپیسوڈز میں جا کے اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ اس پہ باتیں تو چلتی رہیں گی، دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ ڈی این اے کے کسی نئے پہلو کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔